السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم آپ کی ملاقات معروف شاعر راحت سرحدی صاحب سے کروا رہے ہیں. سب لوگ جانتے ہیں ادبی ثقافتی حلقوں میں جانا پہچانا نام ہے. آئیں ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک سر, آپ کیسے ہیں؟ بہت اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ آپ کا تشریف. سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا. بہت اچھا کیا آپ تشریف لائے. اچھا صاحب, آپ کو حلقہ باب ذوق میں بھی سنتے ہیں, آپ کی شاعری بھی ہم نے سنی پڑھی, آپ کے مجموعے بھی 2 آ چکے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلا سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ شاعری کی طرف کیسے آئے؟ یہ ایک باطنی اشارہ تھا جس کی وجہ سے مجبور ہو کر, اور بلکہ پڑھتا بہت زیادہ تھا میں, اور میرے گھر کا ماحول بہت زیادہ اس طرح ادبی قسم کا تھا. میرے والد صاحب رضا شاہ پہلوی کے ساتھ انٹرپریٹر تھے. اچھا, تو سر ذرا اونچا بول کے سنیے کہ ذرا سا, یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہاں, رضا شاہ پہلوی کے ساتھ یہ انٹرپریٹر تھے میرے والد صاحب. اچھا, کہاں؟ ایران میں. اچھا, یہ پارٹیشن سے پہلے. بڑی بات ہے. تو یہ پہلے انڈیا میں تھے, تو انڈیا سے ادھر ایران گئے ہوئے تھے. تو ان کو فارسی, عربی, انگلش, پشتو, چائنیز, کئی زبانیں آتی ہیں. آپ کے والد گرامی کا نام؟ عبدالعلی نام تھا ان کا. اچھا, عبدالعلی. ہاں, 76 میں فوت ہوئے. تو اس کے بعد سے وہ میرے ساتھ بڑا اٹیچ تھے, اور میں بھی ان کے ساتھ. ان کا ایک دکھ جو تھا وہ بھی ایک وجہ بن سکتا ہے شاعری کا, کیونکہ میں ان کو فارسی سنایا کرتا تھا. اچھا, وہ کسی رات کو سوتے ہوئے کہتے تھے, ہاں گردانے سن لیتے تھے کہ کر, میں کردن کردی کردے کردم کردے, میں انہیں سنایا کرتا سوتے ہوئے. تو وہ بڑی ایک اٹیچمنٹ تھی. تو مجھے کہتے تھے جب تم فارسی پڑھتے ہو تو مجھے راحت ہوتی ہے. تو یہ راحت سرحدی, کیونکہ میں سرحد میں تھا اس وقت, پیدا میں گوجرانوالہ میں ہوا تھا. تو والد صاحب پھر پوسٹ ہو گئے تھے پشاور میں, تو ادھر ہی پھر میں 15 16 17 سال ادھر ہی رہا پڑا. تو وہ فضا میرے اندر سانس لیتی ہے. تو راحت سرحدی تخلص میں نے اس لیے کیا کہ والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ جب تم فارسی پڑھتے ہو تو مجھے راحت ہوتی ہے. تو یہ راحت سرحدی وہ ہے. اچھا راحت صاحب, آپ نے فارسی پھر پڑھی یعنی فارسی ہاں, آپ کو آتی ہے؟ میں نے تو بچپن میں کافی جو فارسی کے دیوان تھے اور یہ پڑھ لیے تھے. شما فارسی فام دی؟ ہاں. اچھا اچھا. ایرانی فارسی جو ہے وہ تو آپ باقاعدہ بول سکتے ہیں؟ نہیں, بولنے کی حد تک نہیں, لیکن سمجھ لیتے ہیں؟ پڑھ تو لیتا ہوں, سمجھ لیتا ہوں. اچھا, اور شاعری کر بھی لیتے ہیں؟ ہاں, شاعری نہیں, شاعری نہیں کرتا فارسی میں, لیکن میری غزلوں میں آپ دیکھیں فارسی اثر ہے, اثر ہے. اثر آتا ہے. اچھا اچھا. اچھا, یعنی کہ آپ کی تربیت گویا کہ آپ کی تربیت جو ہے وہ بچپن سے ہی غیر محسوس طریقے سے ہو رہی تھی. اچھا, اب دیکھیں لوگ بات کی فارسی یا ان کی جو ہے فارسی کے شعراء, ان کو پڑھتے ہوئے ایک عمر چاہیے اور اس کے لیے علیحدہ شوق چاہیے. میں نے یہ روٹین میں ہی پڑھ لیا, یعنی گھر میں پڑھی ہوئی کتابیں, اور اقبال کی فارسی شاعری کی جو بڑی بڑی مشکل چیزیں تھیں وہ میں نے 10ویں تک میں پڑھ چکا تھا. اچھا اچھا. تو گھر میں میرے یہ, اور اس کے علاوہ یہ کہ محفلیں ہوتی تھیں, وہ کہ شاعری کی نہیں ہوتی تھی لیکن ادب کی, اور بیٹھ کے گپ شپ دوستوں کی. والد صاحب کے دوست ادیب آتے تھے, انہیں دیکھتا رہتا تھا. تو خود شعر میں نے کہنا شروع کیا ایگزیکٹلی, یعنی جو غزل کہنی شروع کی وہ میں نے 79 میں. اچھا, باقاعدہ میدان میں کودا. اچھا, تو اس وقت آپ کس کلاس میں تھے؟ اس وقت میں میٹرک کر چکا ہوا تھا, اور ایف اے کی تیاریاں تھیں, وہ پھر بیچ میں چھوڑنی پڑی. والد صاحب فوت ہو گئے, نامساعد حالات کی وجہ سے تعلیم چھوڑنی پڑی. تو بس اس کے بعد پھر ادھر سے پشاور سے بھی ادھر واپس بھائی گاؤں آنا پڑا. وہ ہجرت بھی بڑا ایک المیہ تھا میرے لیے, کیونکہ وہ بھی ایک وجہ بنی ہے شاعری کو کرنے کی, کہ یہ جو دکھ تھا ہجرت کا بھی بہت دکھ تھا, کیونکہ بہت سیٹل تھے ہم لوگ. ایک محل میں میری آنکھ کھلی, وہ تھا رائے بہادر کرم چند کا محل تھا جو ہمیں الاٹ ہوا تھا, اس میں رہتا تھا. اچھا اچھا. تو میری سالگرہ پر ساری رات قوالیاں اور محفلیں ہوتی تھیں, اور موسیقار اور گلوکار آتے تھے. تو اس طرح کا بڑا اچھا وہ سیٹ اپ تھا. لیکن پھر اچانک والد صاحب فوت ہوئے اور چیزیں پھر دیگر ہوئیں. وہ محل بھی ہمارے ہاتھ سے گیا, کوئی اور مقدمہ کسی نے کر دیا. بس اس طرح کی دربدری میں ہم پھر واپس گجرانوالے آ گئے. ادھر آ کے پھر میں نے
لوکل فنڈ آڈٹ کے محکمے میں نوکری. اچھا اچھا. اور ساتھ ساتھ آپ کا میٹرک یہ میں روزانہ گجرانوالہ سے لاہور چلا جاتا. 2 بجے چھٹی ہوتی تھی. 2 بجے کے بعد میں ادھر سے ٹرین پر بالکل ہی میرے آفس کے ساتھ ٹرین ریلوے اسٹیشن تھا, میں اس میں بیٹھتا تھا اور لاہور, اور 3 ساڑھے 3 بجے یا 4 بجے میں لاہور ہوتا تھا. تو اس کے بعد میں احسان دانش کے پاس جاتا تھا, وہ میرے استاد ہیں. اچھا. ابتدائی اسلام انہوں سے لی. تو اس کے بعد 1-2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھ کے پھر ٹائم ہو جاتا تھا پاک ٹی ہاؤس کا, تو میں ادھر آ جاتا تھا. ادھر یہ دوست احباب بیٹھ کے ادھر سے مشاعروں پہ چلے جانا, ادھر بیٹھ کے شاعری کرتے رہنا, پھرتے رہنا مال پہ, شاعری کرتے رہنا. شاعری ان دنوں برسا کرتے, یعنی گولڈن ڈیز. گولڈن ڈیز وہ بہت ہی اچھی یادیں ہیں. دوست احباب یہ عباس تابش, حامد یزدانی اور علی اصغر عباس, محیط اسماعیل, یہ اکثر ہم اکٹھے رہا کرتے تھے. اچھا اچھا. یہ آپ کے ہم اثر تھے اور ہم اکٹھے پروگرام میں جاتے تھے. ادھر جا کے ہم اکٹھے ہی پھرا کرتے تھے. بہت مشاعرے پڑھے اور بہت مزہ آیا. پہلا شعر یاد ہے آپ؟ پہلا شعر تو ایسے تھی اب یاد نہیں, کیونکہ بہت پرانی باتیں ہیں. لیکن غزلوں میں پہلی غزل تھی اس میں کہ دور تک آپ پر ڈوبتا تیرتا, چاند تھا ہم سفر ڈوبتا تیرتا. یہ اس کا مطلب تھا. تو یہ غزل میں نے اپنی پہلی کتاب میں بھی شائع کی, اس کے اندر چھپائی, تاکہ یہ یاد رہے کہ یہ پہلی غزل تھی جو میں باقاعدہ لے کے آیا تھا میدان میں. تو اس کے بعد تو برسات ہی ہوتی رہی شاعری کی, اور خوب نہائے اس میں, نظمیں بھی کہیں. پہلی کتاب کب آئی تھی سر آپ؟ پہلی کتاب میری آئی تھی 98 میں. 98. تو اس کے بعد پھر میں, اچھا پنڈی کب آنا ہوا آپ کی؟ پنڈی ابھی 10 سال ہوئے, 10-12 سال ابھی. اصل میں تو لاہور ہی میرا دبستان ہے, لاہور ہی سارے لوگ جانتے تھے مجھے. ادھر آ کے میرے لیے نیا تھا, مجھے سارے لوگ نئے تھے. تو پھر یہ راؤ گوہر ملا, وہ مجھے جانتا تھا پرانا, تو اس نے مجھے پھر لوگوں سے ملایا. پھر احمد رضا راجہ تھا, اس نے مجھے محفلوں میں کہ یہ فلانی انٹروڈیوس کروایا. ہاں یہ فلانی جگہ ہے, اور یہ ہلکا ذوق ہے, یہ فلانی جگہ کا. تو وہاں بھی تو آپ وہاں پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھتے تھے لاہور میں, یا وہاں آپ ہلکا ذوق کا وہ بھی ساتھ ہی تھا نا, ساتھ ہی ہوتا ہے بالکل, لیکن وہ تو ایک ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہے. ہفتہ میں تو میں ہر ایک میں ہوتا تھا, یعنی جایا کرتا تھا ادھر باقاعدہ. میں رہتے ہی لاہور تھا. ہاں ڈیفینیٹلی. یعنی میں گھر نہیں جاتا تھا, میں گھر شام کو رات کو 3 بجے آیا تو سیدھا دفتر ہی, پھر اس کے بعد 4 بجے ادھر سے ادھر دفتر سے ادھر. اچھا اچھا. گھر بہت کم, گھر میں فکر کوئی فاقہ نہیں تھا, کوئی پرابلم نہیں. تو اس لیے مجھے بس میں نے توجہ اس کی طرف میری بہت زیادہ. جب ہم پہلے لے کے گئے نا خالد احمد کے پاس میں غزل, اور میرے ساتھ ایک آدھ اور شاعر بھی تھا, نئے نئے ہم نے لکھنا شروع کیا تھا. تو خالد احمد نے ایک بات کی, اور وہ میں نے پلو بات. انہوں نے کہا کہ آپ شاعری ضرور کریں, یہ ختم نہیں ہوتی, یہ جاری رہے, لیکن اپنے روزگار کا بندوبست پہلے کریں. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کہ ہم آپ کو دوسرے حبیب جالب اور اقبال ساجد کی طرح آپ کو ہر جیب سے نکال کے پیسے دیں گے, آپ جائیں کھا پی لیں, کوئی گھر کا بندوبست. اپنے پیروں پہ پہلے کھڑے ہوں, شاعری کہیں نہیں رکتی, آپ شاعر ہیں وہ پتہ چل گیا پڑھے. تو یہ بات مجھے پسند آئی, اور پھر میں نے محنت کی, پھر میں نے ایف اے کیا. تو ساتھ ہی میں سروس میں نے اپلائی کیا اس میں آرمی میں, تو ادھر میری سلیکشن ہو گئی. اس کے بعد میں 5ویں گریڈ سے 17 گریڈ میں چلا گیا, اور اس کے بعد پھر چلتا رہا سفر زندگانی. دوستو اچھا, ادب کی طرف جب آیا, آپ نے شاعری شروع کی, تو ادب کی کون کون سی اصناف میں آپ نے تب آزمائی کی؟ میں نے نظم بھی کہی اور غزل بھی کہی. چاہتا تو افسانہ اور ناول بھی لکھ سکتا تھا, کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن میں بیٹھ کے اور لگاتار ایسے کام کرنے سے میں ذرا کتراتا ہی تھا. میں چلتے پھرتے ہی غزلیں لکھتا تھا بیٹھے بیٹھے, تو وہ مجھے زیادہ آسان اور اچھا لگا. اور میرے اندر سے جو آواز آتی ہے وہ غزل کی آتی ہے, تو اس لیے میں نے خواہ اپنے آپ پہ جبر نہیں کیا, اور خواہ بے وجہ افسانے لکھتا رہوں, اور وہ دل نہیں جس کا چاہتا ہے, روح میں نہیں اترتی نا وہ سیلف, تو پھر فائدہ نہیں ہے, اس میں مزہ نہیں آتا. میں نے شاعری جتنی بھی کی ہے آمد کی ہے, اور اپنے لطف کے لیے. اگر مجھے مزہ نہیں آتا غزل کا بھی, تو میں اٹھا کے پھینک دیتا. اور میں اس لیے کم کتابیں آتی ہیں میری,
کم میں کرتا ہوں یہ اس کا اہتمام، لیکن یہ کہ جو غزل آتی ہے وہ آمد کی ہوتی ہے، اور مجھے مزہ آتا ہے جب میں اگر لکھتا ہوں تو خود سرشار ہوتا ہوں۔ ایسا جو فن ہے یا ادب ہے، یہ جب تک آپ اس پہ پہلے اگر تخلیق کار جو ہے وہ انجوائے نہ کرے ہاں تو پھر دوسرا کیسے انجوائے کر سکتا ہے؟ نہیں میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے یہی کہ بات، تخلیق کار تو انجوائے کرے نا۔ ہاں خود جو لکھنے والا ہے اس کو اگر مزہ نہیں آ لکھنے کا، یا اس کا وجد میں نہیں آ رہا پڑھ کے، تو پھر دوسرا کیسے آئے؟ اچھا، وہ تخلیق کے بعد کی جو ایک کیفیت ہے، ہاں وہ بڑی سرشاری ہے، آئے ہائے، وہ سرشاری جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ہی نہیں نا، اس کا تو کوئی نہ نیبر۔ جب ایک غزل مکمل ہو جاتی ہے تو ایک کمال ہو جاتا ہے میرے لیے تو۔ نہیں، ہر تخلیق کار کے لیے یہی ہے، اور میں اس کا کافی مزہ لیتا ہوں اور اسے گنگناتا ہوں، اس کو لکھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نے لکھی اور چھاپ دی اور سنا دی، نہیں، میں اس کو دیکھتا ہوں، رکھ دیتا ہوں، پھر اٹھا کے دیکھتا ہوں، بڑے اس کے لوگ پلک درست کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، محبت اپنے فن سے محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں جو غزل جاتی ہے جو بھی، وہ بڑا اپریشیٹ کی جاتی ہے، لوگوں کی محبت ہے، لوگوں کا حسن علم و نظر ہے۔ اچھا راز صاحب، یہ بتائیں کہ تنقید لکھی کبھی؟ تنقید کر لیتا ہوں، آتی ہے مجھے، وہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا، لیکن میں نے اس میں زیادہ آزمائی نہیں کی کہ لوگ ناراض ہو جائیں۔ اچھا صحیح، اور کوئی سخت قسم کی ہاں میری تو ہوگی، اگر ہوگی تو پھر سخت ہی ہوگی، کیونکہ وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، تو کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ اور وقت ضائع کرنا۔ اور میں نے دیکھا یہ ہے کہ نقاد عموماً وہ لوگ بنتے ہیں جو ادب میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے؟ ہاں، یہ نقاد جتنے بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہیں، پھر وہ کہتے ہیں چلو دوسروں کی کھینچنی شروع کرو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نقاد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو پڑھے لکھے واقعی کئی نقاد تو ایسے ہیں بھائی کہ جن کو شعر بھی پڑھنا نہیں آتا اور وہ شعر کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی پہلے آپ اس کو دیکھیں تو صحیح، شعر اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تنقید تو ہو جائے گی، آپ کو تو تیار کر کے حکا دے دیا جاتا ہے، دوسرا گرم وہ آگ بھی ڈالتا ہے، تمباکو بھی ڈالتا ہے، پانی بھی بیچ میں ڈال کے لا کے پائپ آپ کے منہ میں دے دیتا ہے، پھر آپ اس میں سے جیسے دھوئیں نکالیں۔ تو لیکن تخلیق جس نے کی ہوئی ہے اس کو دیکھے تو صحیح، آپ کم ہیں، اچھے ہیں، تخلیق کار بھی بہت اچھے ہیں، یہ نقاد بہت اچھے ہیں، لیکن وہ آتی نہیں اس طرح، نیچے تو اترتے نہیں، انہوں کو ابھی تک میر تقی میر اور غالب سی فرصت نہیں ہے۔ ہاں وہ ان کو تو جب بھی انہوں نے، کیونکہ پیسے کمانے ہوتے ہیں، انہوں نے غالب کے اوپر 500 صفحوں کا مضمون لکھ دیں گے، لیکن کسی غریب شاعر کے اوپر 4 لائنیں لکھتے ہوئے ان کو چکر کیا مسئلہ ہے؟ وہ ان کو پیسے نہیں دینا، ان کے ادھر سے وہ بیچتے ہیں اسے ادھر سے۔ سر لیکن وہ بھی کہتے ہیں یار کہ ہم تنقید لکھ کے صفحے لکھ کے کالے کر دی، ہمیں تو آج تک کچھ نہ ملا، نہ کوئی بینک بیلنس۔ نقاد کو کیا ملے گا، لیکن نقاد کو جو پیسے دیتے ہیں وہ تو پھر۔ اچھا، آپ وہ دوسری بات کر رہے ہیں، انڈر ہینڈ جو ہے، انڈر ہینڈ جو خوشامد ملی ہے، جو انجمن ستائش باغی، وہ ہوتی ہے، اور وہ کرنا وہ مجھ سے ہوتی نہیں۔ میں نہ محنت کرتا ہوں، نہ مشاعرے کے لیے محنت کرتا ہوں، میں تو بھائی اپنی غزل کہتا ہوں اور انجوائے کرتا ہوں، کسی نے سننی ہے تو بلا لیتا ہے، نہیں سنتا تو اس کا نقصان ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں، میں نے تو کتاب چھپا دینی ہے اور اپنا انجوائے کرتا ہوں میں اپنے جو ہے کلام کو۔ تو حلقہ رباب ذوق کی تنقید یا حلقہ رباب ذوق کی اہمیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی زمانے میں تو میں سمجھتا ہوں بڑی تھی، لوگ سیکھا کرتے تھے اور بڑے قابل لوگ آتے تھے۔ آج کل تو جو میرے زمانے میں پاپوش بردار لوگ تھے لوگوں کے، اور خدمت کرنے والے اور جوتیاں چمکانے والے، وہ اب بڑے بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے وہ مرشد بنے ہوئے ہیں، تو میں ان کو کیا، میں ان کو نہیں جانتا تھا، میں تو ان کو پوتڑوں سے جانتا تھا۔ میں کئی تو ایسے استاد ہیں یہاں پہ جو کہ مجھ سے غزل لے کے چھپا کے اور شاعر بنے ہوئے، ایسے بھی ہیں، ایسا ہے، ایسے لے کے مجھے کہتے غزل دیتے، میں دے دیتا تھا لے کے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے آپ سے چھپائیں گے یا آپ کے لیے کہیں چھپائیں گے، یا فراڈ کرتے تھے، کیا وہ کہتے تھے غزل مجھے نہیں، میں اگر آپ کو کہوں کہ مجھے غزل، میں آپ کو غزل لکھ دوں گا، نہیں کیوں لکھ کے دیں؟ اب تو نہیں لکھتا، یہ اس وقت کی بات یہ بچپن کی بات ہے۔ اچھا، اس زمانے یہ جب نئے نئے ہم شاعر ہوئے تھے نا، تو جو بھی ہم سے مانگتا تھا ہم اسے 2 غزلیں بھی دے دیتے تھے، کیونکہ رواں بھی تھی طبیعت بھی اور پرواہ بھی نہیں تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ سے غزل مانگتا ہے، فرض کریں کوئی بھی مانگتا ہے، اس کا کوئی مدعا تو ہوگا نا، جیسے میں کہتا ہوں
سر آپ مجھے ایک دو غزلیں دیں، آپ کہتے ہیں یہ کیا کرنا ہے، یہ کہیں چھپوا دوں گا، ایک تو یہ بات ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے نا، لیکن وہ اپنی مجھ سے اب یہ غزل ہوتا نکال ہے کے خود اپنے نام سے چھپواتے تھے، اور میں دیوانوں میں سے نکال کے دے سکتا ہوں وہ غزلیں، اور علیحدہ نظر بھی آپ میرے ہاں وہ اسلوب نظر آ جاتا ہے نا، رنگ نظر آ جاتا ہے. ایسے کئی لوگ تھے، لیکن یہ کہ نہیں دیتا نام میں ان کا. نہیں وہ تو چلے ایک اور بات ہے، لیکن دیکھیں یہ مثلا آپ کے لیے بھی، تخلیقار کے لیے بھی یہ نقصان غلط ہے نا کہ یار آپ کیوں کسی کو اپنی چیز دے رہے ہیں. وہ ایسے کہتے ہیں کہ سر مصرع لگا دیں، مصرع لگا دیے، سر مطلب بنا دیں، مطلب بنا ہاں دیں. ٹھیک، وہ تو چلے اصلاح ہو گئی نا، وہ تو ہیلپ وہ ہو گئی. اصلاح نہیں ہے، وہ بھی چوری ہے. ہمارے سے دوست جو تھے وہ کہتے تھے سر آج کوئی لائن ہی دے دیں تاکہ وہ غزل سے موڈ شوٹ بن جائے تو غزل ہی کہہ دیں. دھکا اسٹارٹ. ہاں تو ہم کہتے تھے یہ لے مصرع، مصرع لے کے وہ چلے جاتے تھے، تو دوسرے کو کہتے تھے یار ایک مصرع ہو گیا، دوسرا مصرع لگا دو، تو وہ دوسرا اس کے اوپر دوسرا مصرع مطلع تیار ہو گیا، اور پوری غزل اس طرح وہ شام کو میں غزل سنا مانگ کے شام کو آگے کیا کہہ رہے ہیں جناب. ایسا میں نے خود دیکھا ہے، یعنی ہوا ہے ایسا. نہیں یہ تو ہم نے سنا ہے سرکٹ کے حوالے سے، اور یہ کتابیں بھی لوگوں نے چھاپ کے دی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے پوری کتاب دے دیتے ہیں وہ تو خواتین کو بالخصوص. وہ تو ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مصرع آپ سے لیا ہے، اس سے لیا ہے، اس سے لیا ہے. لاہور میں ہم نے یہ تماشے بہت دیکھے. اور شام کو غزل آپ کو ایسی قیمہ والی غزل ہوتی کہ مثلا کسی سے کیا لیا، کسی سے کیا لیا، کہیں جگر مراد آبادی بول رہا ہے تو کہیں غالب بول رہا ہے تو کہیں کون بول رہا ہے. چلے یہ تو ہوتا ہی ہے کہ اس میں، لیکن اس کا یہ کہ وہ فوت ہو جاتے ہیں بہت جلدی. نہیں ٹھیک ہے، وہ پھر ظاہر بتا وہ اپنی موت آپ اپنی تخلیق ہوتی نہیں، اپنے اندر کچھ ہوتا نہیں. سر جینون نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا. ہاں وہ پہلے ہی کسی سے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب جینون تو ہے، وہ تو شاید تو ہے ہی نہیں نا، اسے مرنا کیا ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے. بلکہ ہمیں تو کبھی کبھی ہنسی آتی تھی کہ جب وہ ہمارا شعر پڑھتے تھے تو غلط پڑھ جاتے تھے. یہ بھی ہوا ہے، کئی دفعہ ہوا ہے کہ وہ پھر اکثر یہ تنقیدی محفلوں میں یہ بھی ہوا ہے کہ یہ جس سے لکھوائی تھی کائنڈلی تلفظ بھی اس سے سیکھ لیتے تاکہ پتہ چل جاتا کہ یہ آپ ہی کی ہے. تو اس طرح کی باتیں تو بہت ہوئی ہیں. اچھا چلیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہلکا کے ذوق میں اس طرح کی تنقید نہیں، اس طرح کی ہو نہیں سکتی، کیونکہ ادھر بائسڈ قسم کے یہ ہلکے ہیں، لابیز ہیں، اور اوپر سے لوگوں کے منتخب کردہ لوگ آتے ہیں اور انہیں کو پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں. ادب کے لیے کوئی خدمت نہیں ہو رہی، میری اور آپ کی تو ہو سکتی ہے خدمت، ادب کی کوئی خدمت نہیں. یہ ایک سفید جھوٹ ہے اور ایک مثالی ثقافت. ہاں وہ نظر بھی آتا ہے نا، وہ سامنے بھی ہے نا، یہاں ہے کہ اپنے لوگوں کو پروموٹ کرنا. چند ایک لوگ ہیں جو جن کو یا شاید آپ پسند ہی کرتے ہیں، مجھے نہیں پسند کرتے، لیکن میں بھی تو ادیب و شاعر. سر یہاں سے شروع ہوتا ہے نا کہ صدارت جو ہے وہ دو تین لوگوں کے گرد گم ہوئی ہے، وہ جب بس وہی ہوں گے، آپ وہی کرتا جاتا ہے. کیونکہ وہ نقاد بھی ہیں ساتھ، تو نقاد ہونے سے یہ ڈرتے ہی ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہ، حالانکہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں پڑتا. ہر بندے کی اپنی تخلیق ہے. آواز سگاں کم نہ کو نہ رزق گدارا. اچھا یہ تو چلے شاعری ہوئی. آپ کا دوسرا مجموعہ کس نام سے آیا؟ یہ پیش رفت. ہاں جی، یہ ابھی پچھلے میں آپ کو پیش بھی کروں آپ ہی کے لیے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. اچھا پیش رفت رات سردی، سر اس کا بہت شکریہ سر. فی الحال اس کا مجھے جو ہے آپ وہ جو ہمارا فارمیٹ ہے اس کا نام، اس کا آپ نے انتصاب کس کے نام کیا؟ یہ جی میں نے اپنے ہونہار بیٹے دانیال علی کے نام کیا. یہ میرا بیٹا الیکٹریکل انجینئر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں جو شعاع مہر سے برقی رو کشید کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے ہونہار بیٹے دانیال علی کے نام جو شعاع مہر سے برقی رو کشید کرنے کی قدرت رکھتا ہے. زبردست ہو گیا، زبردست. یہ آپ نے اپنے بیٹے اور میری پہلی کتاب تھی وہ میری بیٹی کے نام تھی. ہمالا دلاور نام تھا، اس کے انتصاب تھا. دوسری اپنے دوسرے بیٹے کے. انشاءاللہ جو تیسری تیار ہو رہی ہے وہ اپنے تیسرے بیٹے. اچھا ایک بیٹا ہے، ایک پروسیس میں ہے، کتاب چل رہی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا بڑی اچھی بات. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کی بچوں میں سے کوئی میں نے ادب کی طرف آنے نہیں دیا. اچھا خود نہیں آنے دیا؟ میں نے ان کو اور ہی اس میں ڈالی رکھا، یعنی محنت کریں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنا وہ ہے، وقت ضائع اور بربادی زیادہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شاعری کی جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے
اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، اس سے اچھا کچھ اور کام کرنا؟ ہاں اس سے اچھا تو بہتر تھا کہ کوئی اور جس طرح انہوں نے ایک بیٹا انجینئر بنا ہے، ایک بیٹا آرمی میں ہے، کیپٹن ہے، تو وہ صحیح فیلڈیں ہیں، صحیح زندگی کے وہ ہیں. شاعر بن کے اس نے کیا کرنا تھا؟ نہیں، آپ ایک بحیثیت ایک ادیب یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں رشید احمد صاحب سے مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے، ان کے بچے بھی جو ہیں وہ آئے نہیں ہیں، ان کا مزاج ہی نہیں تھا. لیکن پھر ہم لوگوں کو جب آپ جیسے ادیب جو ہیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ادب میں کچھ نہیں ہے یا شاعری میں کچھ نہیں ہے، نہیں لیکن یہ یہ میں نہیں کہتا کچھ چلتا نہیں، کچھ نہیں، یہ تو میں وہ شاعر ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کچھ نہیں ہے. میں نے تو کیا ہے، میں نے اس کے اوپر رگڑا بھی بہت کھایا ہے، تکلیفیں بھی بہت اٹھائی ہیں، بلا شبہ، اور دیکھا ہے کہ جتنی میں نے محنت اس کے لیے کی ہے، اگر کسی اور چیز کے لیے کرتا تو اب شاید وہ اسکوپ کی بات ہاں. ہوگی نا کہ اگر آپ کوئی اور فیلڈ سے، لیکن سر دیکھیں شاعر تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا نہیں مطلب آپ کے اپنے اختیار میں تو اختیار میں نہیں نہیں ہے. تھا، تو اس لیے میں شاعر تھا. بچوں کو میں کھینچنا نہیں چاہتا تھا، ان کو بار آپ بار ماحول نہیں دے رہے تھے نا کہ ماحول نہ ہو، نہ. اگر ان کے اندر کسی کے اندر جراثیم ہیں بھی ہاں تو آپ نے جو ہاں، ہے میرا جو بڑا بیٹا ہے جس کے نام یہ انتصاب ہے، اس کو ہے تھوڑا بہت ذوق، وہ کبھی کبھی مجھ سے لفظ وغیرہ پوچھتا رہتا ہے، اور یہ یعنی اتنی حد تک ہے. ہاں چلے یہ تو ہوتا ہی ہے نا سر، وہ ہاں. جتنا فن آپ کے اندر ہوگا اسے اظہار کا ذریعہ تو بنانا ہے، جی ہاں. کوئی نہ کوئی راستہ تو بنانا ہے باہر آنے جی. کا. چلیں یہ تو چلیں بڑی اچھی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک پازیٹیو رول ادا کرے. ادیب کا بے شک ایک پازیٹیو رول ہے، لیکن ایک کونے میں بیٹھ کے فعال قسم کا رول ہونا چاہیے لائف میں. درست ہے، یہ آپ کی بات درست ہے. زندگی کو کوئی گراں ہے، زندگی جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی. اب آپ صوفے پہ بیٹھ کے غزلیں لکھتے رہیں اور گھر میں آپ کے کھانے کو شام کو نہ ہو. حبیب جالی کو دیکھ لیں، اقبال ساجد کو دیکھ لیں، میں نے ان کو دیکھ کے عبرت پکڑی ہے. اور مجھے یہ بات خالد احمد نے بھی کی تھی کہ پہلا کام جو ہے اپنا معاش ہے، اس کے بعد اگلی کہانی شروع ہوتی ہے. نہیں تو اگر آپ کے بچے سیٹلڈ ہو جاتے ہیں اور پھر شاعری کی طرف آتے ہیں تو آپ آنے دیں تو گے؟ پھر شوق ہے ان کا، آنا چاہیں تو آ جائیں. میں منع تو کبھی نہیں کیا، نہ پہلے کیا نہ اب کیا، لیکن میں نے ان کو چانس ایسا نہیں بننے دیا. نہیں آپ تھوڑا سا وہ آپ کا ایک خوف تھا، تھوڑی سی ریزرویشن تھی کہ یہ نہ ہو کہ اس طرف آ جائیں تو یہاں تو جالب جیسے اب دیکھیں جالب فوت ہوئے ہیں تو ان کا بچہ جو ہے وہ چکن کی دکان کھول کے چکن بیچ رہا ہے. اب آپ دیکھیں ایک جالب. سر اس کے علاوہ بھی کئی دیکھ لینا ہمارے ہاکی کے پلیئرز ہیں اور وہ لوگ ہیں اتنے نامی گرامی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو ایک بڑی یہ تلخ حقیقت ہے. لیکن یہ حکومت اگر یا تو سپورٹ کرتی اور حکومت ایک عزت خاص دیتی، بڑے بڑے شعراء کو نہیں ملی، غالب پینشن کے پیچھے پھرتا رہا. ہاں اور کس طرح وہ صحیح ہے، وہ تو یہ تلخ حقیقتیں تو ہیں، وہ زندگی مجھے پسند نہیں ٹھیک ہے. وہ آپ میں چاہتا ہوں کہ صحیح اور صاف ستھری اور کامیاب ہونی چاہیے. درست، بالکل درست ہے. یہ آپ کا کیا ہر ایک والدین کے جو ہے نا پہلی جو ہے نا ان کی یہ شوق ہے، یہ اس کو شوق تو جاری رہتا ہی ہے، شوق کی طرح ہونا چاہیے. اس کو معاش کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. یہ میری ایک نصیحت بھی ہے. جنہوں نے اس کو معاش کا ذریعہ بنایا اس کو معاش کی دال بھی نصیب نہیں ہوئی. اچھا مجھے کھیلوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو چلے شاعری اور آپ کا گیموں سے بھی کوئی دلچسپی؟ ہاں جی، گیمیں میں نے اپنے ادارے میں رہتے ہوئے بھی بہت سی کھیلی. والی بال میں بہت اچھی کھیلتا تھا، شوٹنگ والی. اور گولف میں کھیلتا ہوں، اب بھی کھیلتا ہوں. اچھا گولف کھیلنے جاتا ہوں اور شطرنج کھیلتا ہوں. اچھا ہاں شطرنج میں بہت اچھا کھلاڑی رہ چکا ہوں. پھر اب جب میں نے پہلا میچ کھیلا تھا شطرنج کا تو وہ اس میں میری 17 آئی تھی گریڈنگ. 1700 یعنی 1700 از اے گڈ گریڈنگ فار لرنر. تو اس کے بعد میری اب تو میری 2200-2300 تک پہنچ چکی ہے. تو یہ ہے کہ اس میں بڑا لطف آیا مجھے شطرنج میں. بلا شبہ شطرنج جو ہے وہ بڑی زبردست گیم ہے، لیکن بٹ ٹائم ٹیکنگ بہت ہے. ہمارے گھر میں تو جو ہے نا وہ شطرنج کا نام لے لیں وہ کہتے جی بس اب یہ گئے اور یقین کریں وہ پھر بعد میں جو ہے نا یہ بین لگ گیا کہ آپ نے کافی وقت برباد کیا، لیکن جلدی سنبھل گئے. اتنا دیوانہ پن نہیں ہوا، لیکن جب بھی کھیلے اچھا کھیلے. اچھا راج صاحب اب کھیل کی بات ہو رہی تو مجھے یہ بتائیں کہ شطرنج میں آپ کا پسندیدہ مورا یا پسندیدہ جو کھلاڑی وہ کون سا ہے؟ میرا گھوڑا ہے، میرا پسندیدہ کھلاڑی. اور مجھے
میں ہر مہرے سے کھیل لیتا ہوں، ہر مہرہ مجھے اچھا لگتا ہے. کوئی ایک تو ہوگا ویسے گھوڑا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ اس کی چالیں ذرا عجیب قسم کی آڑی ترچھی ہوتی ہیں، تو اس کی ڈائمینشن ذرا زیادہ ہے. وزیر تو وزیر ہوتا ہے. گھوڑے بالکل بلا یہ ایک ماہر کھلاڑی جو کہ سمجھتا ہے نا شطرنج کو کھیلتا ہے تو وہ گھوڑے کو ہی کرتے ہیں، کیونکہ گھوڑے کو کی مات بہت مشکل ہے. وہ جو 2.5 گھر چلتا ہے تو اس کو مات کرنے کے لیے نا وہ تھوڑا دیکھیں اس کی شے میں یا اس کی چال میں کوئی چیز نہیں آتی. مثلا اگر آپ فیلے سے شے دیتے ہیں تو پیدل آ جاتا ہے، رخ آ جاتا ہے، وزیر آ جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے. لیکن گھوڑے کی شے سے آپ نہیں بچ سکتے. صحیح. اس کی شے میں کوئی چیز نہیں آتی، آپ کو ہلنا ہی پڑتا ہے ایسے ہی. اگر پہلی شے اگر 2.5 گھر میں اگر بادشاہ اپنے ہی گھر میں ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں مشکل ہے، گھوڑے کی چال ویسے بھی سمجھنا مشکل ہے بالکل. لیکن میرے ایک استاد تھے امن آباد، جب ہم نئے شفٹ ہوئے تو ادھر میں نے شطرنج ادھر اصل میں سیکھی. کھیلتا تو میرے گھر میں جاری رہتی تھی لیکن اتنے اعلیٰ لیول کی نہیں ہوتی تھی. لیکن امن آباد میں گجرانوالہ میں ایک شاطر میں نے دیکھا اور میں حیران رہ گیا اس کی گیم دیکھ کر. ایسی عجیب گیم، اس طرح بھی کھیلتے ہیں شطرنج. تو پھر میں نے اس سے کھیلا. انہوں نے کہا آپ لوڈو کھیلا کریں، آپ کو شطرنج کا کیا پتا. میں بڑا شرمندہ ہوا. پھر میں اس کے ساتھ وہ جب میچ ہوتا تو میں کھڑا دیکھتا رہتا کہ کیا کر رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی دیکھ کے چالیں. پھر میں نے ایک دن ان سے کہا کہ میرے ساتھ بھی کھیلیں. تو پھر اس نے کھیلنا شروع کیا، بڑی بری طرح پیٹا. پھر ایک دن میں نے اس کو ہرا دیا اور پھر میں نے اس کو متواتر ہرایا. ہاں جی. اور پھر مجھے تو بڑا مزہ آیا. میں نے کہا یہ تو میں نے کمال ہی کر دی. اچھا شطرنج کی میرے اپنا جو ہے، شطرنج ایک ایسی گیم ہے کہ آپ جتنا ہاریں گے اتنا آپ کھیلیں گے، جتنا آپ جیتتے چلے جاتے ہیں تو اتنا انٹرسٹ نہیں رہتا. اس میں ایک خوبی شطرنج کا ایک لرنرز کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے سے اچھے کھلاڑی سے کھیلیں. آپ سے اپنے سے ویک سے کھیلیں گے تو گیم ڈاؤن ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس چال نہیں ہوتی تو آپ کی چالیں بھی اسی طرح پیچھے آ جاتی ہیں. جو آگے دور تک سوچتے ہیں اور دور تک دیکھتے ہیں ان کی چال جو ہوتی ہے وہ خوبصورت ہے. بلا شبہ اس میں کچھ. اچھا سر، جو پہلی چال جو ہے، جو کہ یہ 2 کانسیپٹ ہے نا، مثلا ایک 2 اسکول آف تھاٹ ہے. ایک جو ہے وہ 1 قدم والی اور دوسری 2 قدم والی. اصل میں تو 2 قدم والی اب گیم ہے. اچھا. اور دوسرا یہ کہ وہ جو پہلا جو شے ہوتی ہے بادشاہ کو جو بات ہو رہی ہے گھوڑے کی خصوصاً ہوتی ہے تو وہ 2.5 گھر کہا جاتا ہے کہ وہ اگر اس طرح کی شے ہو تو گھوڑا بادشاہ 2.5 گھر چل سکتا ہے. ایسا ہے؟ ایسا نہیں، شے کے بعد نہیں چل سکتا. اگر گھوڑے کی شے پڑ گئی ہے تو وہ تو اس نے ہلنا ہی ہلنا. کیونکہ ایک گیم میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی شے ہے تو کیونکہ بادشاہ کو بچانا ہے تو اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ 2.5 گھر چلے. آپ فیلے سے شے دیں، رخ سے دیں، اس کے اندر کوئی چیز آ جائے تو آپ کیسلنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کیسلنگ نہیں کر سکتے. اگر گھوڑے کی شے پڑ گئی ہے بادشاہ کو اور بادشاہ نے اس گھوڑے کو یا کسی اور مورے نے مارا نہیں اور مجبوراً بادشاہ کو ہلنا پڑ گیا اور جگہ نہیں ہے، ہل گیا، ہل گیا تو وہ کیسلنگ نہیں کر سکتا. نہ وہ 2.5 وہ آپ کی پرانی ہندوستانی جو طریقہ کار ہے 2.5 گھر والا وہ بھی نہیں کر سکتا. اچھا وہ پھر وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کون سی گیم؟ اور گولف سر کیا میں نے بھی کھیلی ہے لیکن مجھے گولف پہ وہ انٹرسٹ نظر نہیں آیا. وہاں ایک بال ہے پھینکتے جا رہے ہیں. مجھے تو بہت انٹرسٹ اس میں، تو بہت کمال ہے. اچھا. اور اس میں یہ ایک بڑی روحانی قسم کی گیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں آپ کا دل چاہتا ہے نا آپ گیند کو پھینکتے ہیں. مجھے تو بڑی بورنگ سی لگی. نہیں اس میں تو کوئی چیز، اس میں تو دیکھیں بہت سلو ہے نا، سلو گیم نہیں ہے، ٹیمپو بہت سلو. دیکھیں نا آپ اب میں اور آپ کھیل رہے ہیں، آپ کی باری ہے، اب بال لے کے چلتے ہیں جی، ادھر سے ادھر سینڈ آ گیا، سینڈ سے اٹھائی، وہ کیا، آگے چلتے چلے گئے. اب وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے، بس وہ بال دیکھیں اس کے اندر ایک پورا ماحول ہے، ایک سوسائٹی ہے، اپنا معاشرہ ہے. یہ ایسی گیم نہیں. اس میں دیکھیں رف ہے، اس میں فیئر وے ہے، اس میں سینڈ ہے، اس میں پانی ہے، اس میں رف اوبی ہے. ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں ہے ہماری زندگی میں. اور اس میں انٹیگریٹی ہے، آپ کی اپنی کھلاڑی کی انٹیگریٹی ہے. وہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، وہ گیند کو ہاتھ لگاتا ہے یا چھیڑتا ہے، آگے پیچھے ہول کے قریب کر لیں، اینگل پہ کر لیں، وہ جو بھی کرتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. لیکن وہ لوگ انٹیگریٹی کہتے ہیں کہ آدمی کی ایمانداری. اور سینڈ آ جانا، اس میں آدمی کا جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کیلیبر کہ کتنا اس میں صبر ہے اور کتنا اس میں حوصلہ ہے. پانی میں چلے جانا اور تسلیم کرنا اور ماننا اور چیزوں کو دیکھنا، ناپنا، تولنا، بہت گہری گیم ہے.
نہیں گہری تو ہے، لیکن میں اپنی بات بتاؤں تو میں نے پہلی دفعہ جب مطلب اسٹارٹ کیا انہوں نے جی آپ نے کھیلنا ہے، پہلے تو وہ ظاہر بتا وہ بھی ایک وہ نہیں اٹھتا، لگا کے ہاں، وہ نہیں وہ تو ہوگا، کتنے پریکٹس، ہاں پریکٹس کے بغیر ہی وہ جو ہے نا ویسے نظر بہت آسانی کہ آسان لگتا ہے کہ وہ یار یہ تو ایک سیکنڈ میں نے اٹھا کے پورے پھینک دینا. بائیں وہ ہاتھ سے جب میں نے کھیلنے کھیلنا شروع کیا تو وہ تو کچھ 4-5 ویسے ہی وہ خطا ہو گئی، وہ ہٹ ہی نہیں ہو رہی. میں نے کہا یار یہ کیا وہ معاملہ ہے؟ اس کی ٹیکنیکس ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو. وہ میں خود کیونکہ سیکرٹری رہا ہوں گولف کلب کا، تو پہلے میں بھی نہیں کھیلتا تھا، تو میں جاتا تھا ادھر، ان کی انتظامات تھے، جنرلز وغیرہ آتے تھے اور مجسٹریٹ اور کمشنرز وغیرہ، تو ان کو میں ان کی چیزیں، ان کو ٹیز اور ان کو بال جو دینے ہوتے تھے دے کے میں گاڑی میں واپس بیٹھتا تھا، واپس آ جاتا. لیکن میرا جو ادھر کیڈی تھا نا، جو ادھر لوگوں کو سکھاتا تھا گاؤں، کہتا سر آپ آتے ہیں ادھر وقت ضائع کرنے کے لیے تو آپ کچھ ہاتھ لگا کے دیکھ لیں. میں نے کہا لے آؤ کر لیتے. جب میں نے پہلے دن مجھ سے بھی نہیں لگ رہی تھی، ادھر ادھر جا رہی تھی، پھر ایک دن جب لگی نا اور گیند گئی کوئی 300 گز پہ، اس دن واقعی مجھے بہت مزہ آیا. میں نے کہا کہ یار یہ تو کمال ہو گئی. پھر تو اس کے بعد میں نے باقاعدہ کھیلنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد پار ہونا شروع ہو گئے. پھر اوبی تو نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بڑی ہوئی، ایگل بھی ہوا، ہول ان ون بھی ہوا. پھر مزہ آتا ہے، یعنی جب آپ کا ہول ان ون ہو جائے اور ایگل ہو اور بڑیز ہوں آپ کے پاس، تو کھیلنے کا تو جناب مزہ آتا ہے. نہیں وہ مزہ تو ہے، وہ اپنا ایک آپ رینکنگ کر رہے ہیں، اپنا اسکور ہو رہا ہے سب ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جیسے آپ نے بال ہٹ کی، ٹھیک ہے، بال آگے چلی گئی، اب نیکسٹ اسٹیپ کیا؟ پھر آپ ادھر جائیں گے نا، اس کے بعد آپ جائیں گے، پھر وہ آپ نے اسٹک چینج کی جو بھی ادھر کے لیے، پھر آگے چلتے چلے جا رہے ہیں. آپ اکیلے ہی چل رہے ہیں نا، ساتھ آپ نے وہ آپ کا کیا کہتے ہیں کیڈی آپ کو لے کے وہ چل رہا ہے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے یہ بوریت ہوئی کہ یار میں اب ادھر سے ادھر چلا گیا، ادھر سے آگے جا رہا ہوں، آگے چلا جا رہا ہوں. میں نے یہ سارے گولف کلب دیکھے ہوئے ہیں. اکیلے کھیلے آپ یا آپ کے ساتھ؟ نہیں وہ شروع میں وہ ان کے کوئی چیمپئن تھے، میں نے مجھے ایک دن ہوا کہ یار گولف کھیلتے ہیں، میں اس پہ کچھ لکھنا چاہ رہا تھا، تو میں نے کہا یار چلو گولف پہ لکھتے ہیں، تو گولف کھیلنے چلتے ہیں. تو میں گیا، انہوں نے کہا یار آپ لکھنا ہے تو پہلے آپ اس کو کھیلیں دیکھیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے کھیل لیتے ہیں، کیا ایشو ہے. میرے جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے وہ اسٹک لا دی، وہ ٹی اور وہ چیزیں لا کے رکھ کے کہتے جی آپ کھیلیں. تو میں نے کہا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پھر یہاں سے آپ ماریں گے، ہٹ کریں گے. ہٹ ہوگی جی. میں نے مارا، قریب چلا گیا، اس نے جی اب آگے، پھر آگے. میں نے کہا بس نہیں، کمپٹیشن ہے یہ، جو 4 بندے ہوتے ہیں عموماً ایک فلائٹ میں، بالکل ایسا ہی ہے. تو 4 بندوں کے اندر ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے. اور وہ جو آپ سے کم نمبر لے رہا ہے اس سے پوچھیں آپ، جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک میرے ساتھ سینئر کھیل رہا تھا،